کہ جسے مولا علی نے پڑھایا، خیبر شکن، شاہ زمن، آفتاب نبوت کی دلکش کرم، ابو الحسن علی بن ابی طالب، ان کے تلمیذ رشید حضرت ابو الحسن الدولی، جنہوں نے سب سے پہلے اختلاف قرأت پر الگ الگ نسخوں کو قرآن کے اکٹھا کیا، اور اس کے بعد پھر اہل حجاز کی تطبیق پر امام حفص کی روایت پہ پورے قرآن کو ترتیب دیا گیا۔ اندازہ لگا پاؤ گے؟ نہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کو پڑھانے والا سے ولی نہیں بلکہ ولیوں کا علی۔ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں اندازہ لگا سکتے کیونکہ پڑھانے والے مولا کائنات ہیں۔ مجھے بتاؤ کھوسی اور قرب و جوار کے غیور مسلمانوں اور قرآن کو پڑھنے والے کہ جب ہم حضرت قاری احمد جمال کے شاگرد کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے، قاری احمد ضیاء نے جسے پڑھایا ہو اس کے مبلغ علم کا اندازہ نہیں لگا پاتا، قاری ضیاء الدین نے جسے پڑھایا ہم اس قاری کے علم کا اندازہ نہیں لگا پاتے، قاری محب الدین، مستجاب الدین، انہوں نے جس کو پڑھایا ہو اس کے علم کا اندازہ نہیں لگا پاتے۔ جب ہم قاری عبدالرحمن مکی کے شاگرد کے علم کا اندازہ نہیں لگا پاتے، امام شاطبی کے علم کا اندازہ نہیں لگا پاتے، ارے جب ہم یہ قرآن سبا کے شاگردوں کے علم کا اندازہ نہیں لگا پاتے، مولا علی نے جس سے پڑھایا اس کے علم کا اندازہ نہیں لگا پاتے، ارے نبی نے جسے پڑھایا جب ہم اس کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے تو اس نبی کے علم کا اندازہ کیا لگاؤ گے جسے بندوں نے نہیں بلکہ مولا نے قرآن پڑھایا۔ زندہ باد زندہ باد، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ الرحمن علم القرآن، اپنا تعارف یوں کرایا کہ رحمان وہ ہے جس نے سکھایا قرآن اپنے محبوب کو۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا دیکھیں، یوں ہی نہیں کہا حضور نے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں وہی سب سے اچھا ہے، بہتر ہے، لاجواب ہے، بے مثال ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یوں ہی نہیں کہا، حضور کو سب سے پہلے قرآن رب نے سکھایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کی دستار سر پر، اور قرآن کیا ہے؟ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، جس میں بطلان کی کہیں سے نہ آگے سے نہ پیچھے سے کہیں سے کوئی گنجائش نہیں، وہ سارا قرآن دینا، وہ قرآن جو ایک مستحکم ضابطہ ہے، وہ قرآن جو جیون کا سمویدھان ہے، وہ قرآن جو ہمیں جیون شیلی پردان کرتا ہے، وہ قرآن جو حلال و حرام کا ہمیں فرق بتاتا ہے، وہ قرآن جو زندگی کے مختلف تجربات ہمیں بتاتا ہے، وہ قرآن جو ہدایت کا روشندان ہمارے لیے کھولتا ہے، وہ قرآن جسے پڑھنے والا سننے والا رب کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ یہ قربت اسے اپنے مولا کا حبیب بنا دیتی ہے۔ جب اللہ نے تعارف کرایا اپنی ٹیچنگ کا تو فرمایا رحمان وہ ہے جس نے سکھایا قرآن اپنے محبوب۔ ایک تو بات یہ، اب ایک بات یہاں لگتی ہوئی عرض کرتا چلا، بات تھوڑا موضوع سے ہٹے گی لیکن سنیوں کے دل سے بالکل سٹے گی، اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اجازت ہے؟ بالکل توجہ کے ساتھ۔ پچھلے انبیاء اور مرسلین ایسا نہیں کہ صرف ہمارے نبی پر، ہر رسول جو نئی شریعت لے کے آیا، میں بات رسولوں کی کرتا ہوں، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی کتاب ہدایت، چاہے وہ صحف الاولین ہو یا زبور الاولین جس سے تعبیر کیا قرآن پاک، لیکن 4 کتاب ایسی ہے جنہیں ہم جانتے ہیں اور ان کا ذکر قرآن۔ ایک تورات جو حضرت موسیٰ پہ نازل تھی، جسے فارسی اور اردو میں توریت کہتے ہیں، ایک انجیل جو حضرت سیدنا عیسیٰ پہ نازل ہوئی کہ نہیں پتا ہے نا، ایک زبور ہے جو حضرت داؤد خلیفۃ اللہ پہ نازل ہوئی، اور ایک قرآن ہے جو محمد رسول اللہ پہ نازل ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ 4 کتاب پتا ہے نا،
بولیے جی منہ نہ ہلائیے، منہ سے بولیے. پتا ہے میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا کہ میں وہ نعرے تکبیر نعرے رسالت والی وہ روایتی تقریر کرنے بیٹھا نہیں. یہ بڑا ذمہ دار اسٹیج ہے. میں چاہتا ہوں کچھ مفید باتیں ہوں تو آپ بھی یوں سمجھے کہ درسگاہ لگی ہے، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں. توجہ رہے آگے سے لے کے پیچھے. یہ چاروں اللہ کی کتاب. اگر میں یہ کہوں کہ میری یہ بات میری فلاں بات سے زیادہ مہان ہے تو آپ سوچیں گے یار جب دونوں بات نورانی میاں کی ہے تو یہ ان کی یہ بات اس بات سے مہان کیسے سپیریئر کیسے بات دماغ میں آئے گی. میں نے یہ میرا جملہ میرے جملے سے بڑا ہے، میرا نام میرے نام سے بڑا ہے، میری ذات میری ذات سے بڑی ہے، میری بات سے بڑی ہے. بات سمجھ میں آنے والی نہیں کیونکہ جب نسبت میری طرف ہے تو جو نسبت اس بات کو ہے وہی نسبت اس بات کو. پھر راز کیا ہے کہ جب یہ چاروں اللہ کا کلام ہے تو اس میں قرآن سب سے مہان ہے. انجیل بھی اللہ کا کلام، زبور بھی اللہ کا کلام، تورات بھی اللہ کا کلام، قرآن بھی اللہ کا کلام. چاروں کے کلام اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں، کلام نفسی ہونے میں کوئی شک نہیں، چاروں کی آسمانی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں. پھر راز کیا ہے کہ قرآن انجیل سے بھی افضل، قرآن توریت سے بھی افضل، قرآن زبور سے بھی افضل. معاملہ کیا ہے؟ میں اسی خیال میں الجھا تھا. توجہ چاہوں گا اللہ کرے جملہ ذہن میں اتر جائے. اسی خیال میں الجھا تھا کہ رہنمائی ہوئی، آواز آئی کہاں بندے سن، یہ نہ دیکھ کون اتار رہا، یہ دیکھ کس پر اتر رہا. کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد. کس پر اتر رہا. سن، جس طرح محبوب تمام نبیوں میں سب سے مہان، اسی طرح ان پر اترنے والی کتاب تمام کتابوں میں زندہ باد ماشاءاللہ. حق ہے. واہ. ٹھیک ہے تو یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن نسبت پاک مصطفیٰ کی وجہ سے صرف قرآن نہیں بلکہ سب پر مہان. کلیئر ہو گیا؟ اب آئیے تیسری، اور بالکل ہر بات کو لینا ہے، دماغ میں اتارنا ہے تاکہ میں بڑی تیزی سے آگے بڑھوں. اللہ وحدہ لا شریک، اس کا کلام وہ قدیم، اس کا کلام قدیم، اس کی صفات قدیم. فلاسفہ نے بحث کی ہے، نہ عین ہے نہ غین ہے، لیکن اس پہ جانے کی ضرورت نہیں. بالکل سامنے کی بات کرنے کی کوشش کرتا. اللہ حد اور حدود سے پاک، جسم و جسمانیات سے پاک، توالد و تناسل سے پاک. وہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد. نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کا کوئی کفو ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی اس کے برابر بولو زور سے نہیں. اللہ کو ہم مدنی نہیں کہہ سکتے، مکی نہیں کہہ سکتے، بغدادی اجمیری نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ سب بعد میں. اللہ سب کا خالق ہے. وہ نہ کسی مکان سے متصف ہے، نہ کسی زمان سے متصف ہے، نہ کسی جگہ سے متصف ہے، نہ کسی ذات سے. وہ بے نیاز ہے، صمد ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ مکی مدنی نہیں، توجہ، تو پھر یہ قرآن میں چند آیات، یہ آیات مکیہ، یہ آیات مدنیہ، یہ سورت مکی، یہ سورت مدنی. یا اللہ جب تو مکی مدنی نہیں تو تیرا کلام اور یہ آیات، یہ سورت مکی مدنی کیسی؟ تو آواز آئی کیا تجھے نہیں معلوم؟ پھر بھی بھول گیا. تو یہ نہ دیکھ اتارنے والا کون ہے، جس پر اتر رہا اسے دیکھ. ارے جب میرا محبوب مکے میں ہوتا ہے تو آیت مکی ہو جاتی ہے، جب مدینے میں ہوتا ہے تو آیت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فضائل قرآن، فضائل قرآن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. زندہ باد زندہ باد. اب آئیے چوتھی، بالکل پوائنٹ ٹو پوائنٹ. میں نے پہلے بھی کہا کہ کوئی روایتی تقریر نہیں ہوگی.
آج ہم وہاں بیٹھے ہیں جہاں قرآن سکھایا بھی جاتا ہے، پڑھایا بھی جاتا ہے، بے شک بے شک، اور ہم یہاں سننے نہیں بلکہ اس کے طالب علم بن کے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے اندر ذوق تلاوت قرآن عطا فرمائے۔ آمین۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ چوتھی، پہلی آپ نے سنی، دوسری بھی سن لی، تیسری بھی کہ جب قرآن مکی مدنی نہیں ہوتا کیا کیا عربی زبان یہ اللہ کی سب سے محبوب ترین زبان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک پورے جزیرۃ العرب میں عربی بولی جا رہی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ وہ لسان ہے، وہ زبان ہے جو لسان الجنہ، اس لیے گھبرانا نہیں، اگر عربی نہیں آتی تو انشاءاللہ مصطفیٰ کی نسبت کا دامن تھامے رہو، جنت میں ہم سب عربی بولیں گے۔ سبحان اللہ۔ ارے جنت تو بہت بڑی بات ہوگی، قبر ہی سے سٹارٹ ہو جائے گی، من ربک ما دینک کیا کہہ رہے ہیں؟ ما کنت تقول فی شأن هذا الرجل، چچا تو چچا، بچہ بھی عربی بولے گا قبر میں انشاءاللہ۔ بے شک۔ اللہ کو پسند ہے لسان الجنہ، اور اسی لیے جمہور مفسرین جس میں امام جلال الدین سیوطی، ابن حجر مکی ہیں، حضرت امام ابن حجر اسقلانی، یہ جمہور جو بڑے بڑے محدثین و مفسرین ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی ہر کتاب اور ہر صحیفہ اپنے نبیوں کو عربی زبان میں دیا۔ کس زبان میں؟ زور سے بولو۔ عربی زبان۔ حضرت موسیٰ کو تورات جو ملی عربی میں، حضرت عیسیٰ کو انجیل عربی میں ملی، حضرت داؤد کو زبور جو ہے وہ عربی میں ملی، پچھلے نبیوں کو جو صحف ملے وہ سب کے سب عربی میں۔ اسی لیے تو حضرت آدم کو ساری زبان پہلے ہی سکھا دی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ساری زبان اللہ نے سکھا دی، اس میں عربی بھی تھی۔ تو سارے نبیوں کو کتابیں جو ملی وہ کس بھاشا میں ملی؟ زور سے بولو۔ مگر یہ نبیوں نے کیا کیا علیہ السلام، انہوں نے جو ان کے علاقے کی بھاشا ہوتی تھی اس بھاشے میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنی قوم کو دیتے تھے تاکہ وہ اس کو پڑھ سکے، سمجھ سکے۔ چنانچہ توریت اور انجیل عبرانی زبان، زبور کی روایت ملتی ہے کہ یہ سریانی زبان میں، لاطینی زبان میں تھی غالباً، یعنی علاقائی زبان میں وہ نبی اپنے ماتر بھاشا میں اپنی قوم کو اللہ کی کتاب لکھ کے دے دیتا تھا۔ منزل من اللہ عربی ہے لیکن اسے ترجمہ نبی کر کے دیتا تھا۔ کون دیتا تھا؟ لیکن اے مسلمانوں، اپنا مقدر دیتا، اپنی قسمت دیتا، اور اس قسمت میں چھپی ہوئی خوبصورت نسبت دیکھو کہ تمہارے نبی کی شان، ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ اللہ نے عربی میں قرآن محبوب کو دیا اور محبوب نے عربی میں قرآن اپنی امت کو دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امت کو دے دے، اور قرآن نازل ہوا، انزل القرآن علی 7 احرف، 7 حروف یعنی اختلاف قرأت کے ساتھ نازل ہوا۔ کچھ لوگوں نے یہاں غلط معنی یہ نکال لیا 7 بھاشاؤں میں نہیں، 7 زبانوں میں نہیں، بلکہ 7 الگ ڈائلیکٹ، اگر انگریزی میں کہا جائے تو ڈائلیکٹ میں نازل ہوا۔ پہلے تو میں نہیں سمجھتا تھا جب میرے استاد نے مجھے پڑھایا کہ یہ اختلاف قرأت کی بنیاد کہاں سے پڑھی، لیکن جب میں نے دنیا کا دورہ شروع کیا، میں یمن گیا، وہاں دیکھا الگ قرأت میں لوگ پڑھ رہے، گامبیا گیا سینٹرل افریقہ کے ایک ملک میں تو وہاں امام نافع کی روایت، امام قالون کی روایت پڑھ رہے، مصر میں گیا تو امام ورش کی روایت پڑھ رہے، اور آج بھی حجاز میں بہت سارے ایسے آسمی سے مراد جیسے ہم سب امام عاصم کے فالوور، لیکن ان کے 2 راوی تھے، حضرت امام حفص، امام شعبہ۔ اگر آپ حجاز کے کچھ علاقوں میں جائیں، مدینہ منورہ اس کے قرآ ریاض میں، تو وہاں امام شعبہ کی روایت ہے، یعنی وہ مد منفصل بھی نہیں، بالکل اسی طرح پڑھا، ان کا ایک الگ انداز۔ تو یہ جو لہجے تھے، جیسے اردو زبان ہے، ہندی ایک بھاشا، اودھ کا لہجہ اور ہے، پورب کا لہجہ اور ہے، برج کا لہجہ اور ہے، روہیلا کا لہجہ اور ہے، گورکھپور کا لہجہ اور ہے، پوربی کا لہجہ اور ہے، بھوجپوری کا لہجہ اور ہے، بھاشا ہندی، لیکن لہجے
الگ الگ، ڈائلیکٹ الگ الگ، ایکسنٹ الگ الگ، اللہ کی شان ہے۔ اللہ نے الگ الگ ڈائلیکٹ میں اپنے محبوب کے سینے پہ قرآن اتار دیا، اور مصطفیٰ نے اسی ڈائلیکٹ کے ساتھ ان کی اپنی قوم تک پہنچا۔ اسی اختلاف قرأت کے ساتھ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، جسے پڑھ کے کوئی بندہ قاری قرأت ہوتا ہے، قرأت سبا۔ یہ ہمارا تمہارا مشترکہ اعجاز ہے، نصیبی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جس زبان میں قرآن اترا اسی زبان میں مصطفیٰ نے ہمیں دے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جن جن کتابوں کا نبیوں نے ترجمہ کیا، آج ان کتابوں کو اللہ کا کتاب کہتے وقت ایک جھجک پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ان میں تحریف ہے۔ توریت میں یہودیوں نے تحریف کر دیا، انجیل تو انجیل نہ رہی، اناجیل ہو۔ یہ لوکا کی انجیل ہے تو یہ پاپ کی انجیل ہے تو یہ کیا نام ہے کیتھولک انجیل ہے، چار چار پانچ پانچ انجیل ہو۔ زبور میں بھی لوگوں نے تحریف کر دی، زبر زیر کی نہیں، پوری آیت بدل دی، کہیں کہیں پوری سورت بدل دی، کہیں شکل بدل دی، کہیں حیات بدل دی۔ مگر یہ قرآن کا تنہا تقدس کہ آج سے لگ بھگ 1450 برس پہلے جس طرح اترا تھا، اسی طرح سلطان پور کے مدرسے کے سینے میں جو بچہ حافظ قرآن ہو رہا ہے اسی طرح پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور صبح قیامت تک پڑھتا رہے گا، زبر زیر بھی نہ بدلا، اعراب بھی نہ بدلا، حرف بھی نہ بدلے، ارے جزم اور ساکن کے نکات بھی نہ بدلے۔ تبھی تو میں کہتا ہوں ہمیں مٹانے والوں کو ہمیں آنکھ نہ دکھانا، ہمیں دھمکانا مت۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا کی ساری کتابوں کو اگر چلا دیا جائے تو سارا دھرم ختم ہو جائے گا، تو سمجھا کرو یہ اسلام ہے، اسلام۔ اسے اگر تم ساری کتابوں کو، سارے قرآن کے نسخوں کو مسجدوں اور مکانوں سے خالی کر دو، تب بھی قرآن موجود رہے گا، کیونکہ قرآن صرف سینے میں نہیں بلکہ حافظوں کے سینے میں بھی موجود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار حفظ و قرات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قرآن صرف مدینے میں نہیں بلکہ حافظوں کے بولیے سینے میں بھی۔ یہ جب تم ایسی سازش کرو گے 4 حافظ بیٹھیں گے، قرآن کا نسخہ تیار ہو جائے گا۔ اور یہ انتظام اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام صرف قرآن کے ساتھ کیا، چنانچہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا بے شک ہم نے اس قرآن کو، اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے رکشک اور محافظ۔ یہ اگر پہلے پہنایا جائے تو پھول ہے، اور دوران تقریر پہناؤ تو بھول ہے۔ ارے یار مسکرا دو یار، اس پہ کوئی جی ایس ٹی نہیں۔ چلیے درود پاک۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے بہت تیزی کے ساتھ ایک دوسری بات، بالکل توجہ ہے نا آپ لوگ؟ آپ اپنی اولاد کو پالتے ہیں بڑی شفقت سے، بڑی امید لگا کہ یہ بڑا ہوگا تو میرے بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ماں باپ کے کچھ حقوق ہیں جو اولاد کو بجا لانے ہیں، جانتے ہیں کہ بولیے علماء کی طرف ماں باپ کے حقوق ہیں، ایسے ہی پڑوسی کے حقوق ہوتے ہیں، ادھیکار ہوتے ہیں جو پاس میں رہنے والے کو نبھانے پڑتے ہیں۔ اللہ کے حقوق ہیں جنہیں ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ